السلام علیکم دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے 12(2) CPC۔ یہ سیکشن ہے 12 سب سیکشن 2 CPC کا 12(2). اس کی اپلیکیشن پروسیجر کیا ہے، جیورسڈکشن کیا ہے، لمیٹیشن کیا ہوتی ہے اس کی۔ تو پہلے اس کو ہم وضاحت لے لیتے ہیں اس کی کہ یہ 12(2) سیکشن کیا ہے اور اس میں کیا ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں اس کی سب سے پہلے اس کی ورڈنگ پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ یہ سیکشن 12 سب سیکشن 2، where a person challenges the validity of a judgment, decree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order and not by a separate suit۔ تو یہاں یہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ڈگری، کوئی آدمی، کوئی شخص فراڈ کے ذریعے، مس ریپریزنٹیشن کے ذریعے یا وانٹ آف جیورسڈکشن کے تحت، یعنی اس میں اس کورٹ کو جیورسڈکشن حاصل نہیں تھی، تو اگر کوئی ان 3 وجوہات کی بنا پہ کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو دوسرا شخص جو ایگریوڈ ہوگا اس کو یہ ریمیڈی ملتی ہے کہ انڈر سیکشن 12 سب سیکشن 2 کے تحت اسی کورٹ کے اندر جس نے یہ ڈگری جاری کی وہ اسی کورٹ کے اندر اپلائی کر سکتا ہے۔ تو اب یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سول سوٹ فائل ہوا سول کورٹ کے اندر، سول جج کے پاس، لیکن وہاں سے سوٹ ڈسمس ہوا، پھر سیشن کورٹ میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس یا ڈسٹرکٹ جج کے پاس سوٹ فائل ہوتا ہے، اس کی اپیل کے تھرو وہ جاتے ہیں۔ اگر وہاں سے ڈگری ہو جاتا ہے، پھر جب آپ 12(2) کی اپلیکیشن جب آپ فائل کریں گے تو وہ وہاں سول کورٹ میں نہیں دینی پڑے گی جس کورٹ سے ڈگری ہوا۔ اگر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج یا ڈسٹرکٹ جج کی کورٹ سے ڈگری ہوا ہے تو سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن CPC کے تحت اسی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کورٹ کی ہی کورٹ میں دی جائے گی۔ ایسے ہی اگر ایک سوٹ ہے وہ سول کورٹ سے ڈسمس ہوا، ایڈیشنل کورٹ سے بھی ڈسمس ہو گیا، ہائی کورٹ سے جا کے ڈگری ہو جاتا ہے، تو پھر بھی یاد رکھیں کہ جب ہم 12(2) کی اپلیکیشن دیں گے تو وہ ہائی کورٹ میں دینی پڑے گی۔ تو جس کورٹ سے یہ ڈگری اور ججمنٹ جاری ہوتی ہے فائنل، پھر 12(2) کی اپلیکیشن بھی اسی کورٹ میں ہی دینی پڑتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس پہ کہ یہ فراڈ کیا ہے، مس ریپریزنٹیشن کیا ہے اور وانٹ آف جیورسڈکشن کیا ہے۔ یہ 3 گراؤنڈز ہوتے ہیں کہ اگر ان کی بنا پہ کوئی ایسی ڈگری پاس ہوئی ہے جس میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی تھی یا ایک چیز پائی جاتی ہے، مثلا اس میں فراڈ ہوا۔ اب فراڈ کیا ہے؟ فراڈ کی ڈیفینیشن جو ہے یہ پوری CPC میں تو نہیں ملتی، وہاں پہ کہیں پہ یہ فراڈ کی ڈیفینیشن CPC کے اندر نہیں ہوئی۔ ہاں اعلیٰ عدالتوں میں یا کنٹریکٹ ایکٹ میں فراڈ کی ڈیفینیشن مل جاتی ہے۔ تو ڈیسیو، دھوکہ، فراڈ۔ اب یہ یہاں پہ ایک مختصراً بتا دیتا ہوں کہ یہ فراڈ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سوٹ مائنر کے اگینسٹ فائل ہوا، لیکن وہاں پہ تو نام لکھے جاتے ہیں ڈیفینڈنٹ کے، وہاں مائنر ہی ڈکلیئر نہیں کیا ان کو، وہاں لکھا ہی نہیں کیا کہ یہ مائنر ہیں اور ان کے اگینسٹ سوٹ ڈگری ہو گیا، تو یہ فراڈ کہلائے گا۔ اسی طرح فیملی کورٹ میں یہ دیکھا ہے کہ ایک عورت کی طرف سے تنسیق فائل کی گئی اور پتہ چلا، یہ عام طور پر پنجاب میں ہو جاتا ہے کیونکہ کراچی میں تو تھوڑا سا یہ مشکل ہے کہ وہاں پہ ایڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے، لیکن کراچی میں بھی فراڈ ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ ایڈنٹیفیکیشن وہاں ایک پاور آف اٹارنی مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے تھرو وہ ایڈنٹیفیکیشن ہو جاتی ہے۔ خیر، میں اس طرف نہیں آتا کہ کیسے فراڈ ہوتا ہے۔
اب میں تو اس فراڈ کو ڈیفائن کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ ایک شخص اگر کسی اس عورت کے بجائے کوئی دوسری عورت پیش کر کے وہ دعویٰ ڈگری کرا جاتے ہیں تو بعد میں اسے اصل عورت کو پتہ چلتا ہے کہ جی میں تو وہاں سوٹ ہی فائل نہیں ہوا تھا، میں تو گئی بھی نہیں تھی، تو یہ فراڈ ہے۔ پھر 12(2) کی اپلیکیشن وہاں پہ سبمٹ کورٹ میں کرائی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی کے خلاف ایکسپرٹی ڈگری ہو جاتی ہے، اس پہ اس کا ایڈریس غلط لکھا گیا ہے اور ایکسپرٹی ڈگری کرا لی جاتی ہے، تو اب یہ فراڈ کے زمرے میں نہیں آئے گا، 12(2) کی اپلیکیشن مینٹینیبل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے تو ایکسپرٹی سیٹ اسائڈ ایکسپرٹی ڈگری اینڈ ججمنٹ کی تحت ہمیں جانا پڑے گا۔ وہ آرڈر 9 رول 13 CPC کے تحت یہ ریمیڈی ہمیں اویلیبل ہے، اور ایکسپرٹی ڈگری کے خلاف اپیل بھی اویلیبل ہے۔ انڈر سیکشن 96 CPC کے تحت ہم اپیل بھی فائل کر سکتے ہیں، لیکن 12(2) وہاں مینٹینیبل نہیں ہوتی۔ 12(2) ایکسپرٹی ڈگری کے خلاف ٹھیک ہے، لیکن اس کے گراؤنڈز علیحدہ ہوں گے کہ وہاں فراڈ جو ہے نا، لیکن ایکسپرٹی ڈگری کے خلاف عام طور پہ ہمیں صرف یہی ریمیڈی ملتی ہے کہ آرڈر 9 رول 13 کے تحت ہم اسی کورٹ میں اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں جو فراڈ ہے، اب فراڈ یہ مثال کے طور پہ اب وہاں کسی کا جعلی مختار نامہ بنا کر اس کے خلاف جو ہے وہ پاور آف اٹارنی کو پیش کر کے ڈگری کرا لیا، وہ پراپرٹی والے کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی میری تو پراپرٹی ہی گئی، سیل ہو گئی، وہاں ڈگری بھی ہو گیا، تو وہ اس کو فراڈ سمجھ کے یہاں 12(2) کی اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مکان تھا، 2 پارٹنر کا تھا، اور کسی نے اس کو ڈگری کرا لیا، ایک پارٹنر کے خلاف ڈگری کرا لیا اور بتایا بھی نہیں کہ یہ 2 پارٹنر ہیں اس میں۔ تو عام طور پہ جن دعویٰ جات میں فراڈ ہوتا ہے اس فراڈ کے اگینسٹ 12(2) کی اپلیکیشن فائل ہو جاتی ہے۔ یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی جورسڈکشن، اور یہ جورسڈکشن کے موضوع پہ تو بات ہو گئی، اب پروسیجر پہ آئے گا۔ اس سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ فراڈ اور مس ریپریزنٹیشن، تو جب ہم مس ریپریزنٹیشن اور فراڈ کو دیکھتے ہیں تو لٹل ڈیفرنس ہے۔ مس ریپریزنٹیشن میں یہ ہے کہ غلط آدمی کو پیش کر کے اس کی جگہ پر اس کا بیان کرا کے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ دعویٰ ڈگری کرا لیا جاتا ہے، تو وہ مس ریپریزنٹیشن کہلاتی ہے۔ اور تیسرا ایلیمنٹ ہے اس کا وانٹ آف جورسڈکشن۔ وانٹ آف جورسڈکشن میں یہ ہے کہ اس کورٹ کو اس کی اختیار سماعت بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ اب کراچی کے اندر سینئر سول جج کو 1.5 کروڑ روپے سے نیچے یعنی 15 ملین روپیز سے نیچے کا اختیار سماعت حاصل ہے، اور کوئی شخص جو ہے اس پراپرٹی کو غلط کر کے اس طرح اس کی ویلیو کم کر کے وہاں سے ڈگری کرا لیتا ہے، جبکہ وہ جورسڈکشن ہائی کورٹ کی تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وانٹ آف جورسڈکشن میں ایسے ہی ریونیو کورٹ کا کوئی کیس تھا، اس کو سول کورٹ میں فائل کر کے وہاں سے ڈگری کرا لیا، تو یہ وانٹ آف جورسڈکشن کے تحت آتے ہیں۔ تو یہ جو 3 گراؤنڈ ہیں، فراڈ، مس ریپریزنٹیشن اور وانٹ آف جورسڈکشن کے تحت جو بھی اگر ڈگری ہوئی ہے اس کے اگینسٹ 12(2) کی اپلیکیشن فائل کر کے اس ڈگری اینڈ ججمنٹ کو ختم کرایا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پروسیجر کی۔ تو پروسیجر میں یہ ہے کہ عام طور پر، لیکن اس کا جو 12(2) کا پروسیجر ہے وہ CPC میں کہیں مینشن نہیں کیا گیا کہ اس کا پروسیجر کیا اڈاپٹ کیا جائے گا۔ جیسا کہ عام طور پر اگر دعویٰ جات کو جب ہم دعوے کو فائل کرتے ہیں تو جو اس کا پروسیس ہے وہ CPC میں مینشن کر دیا گیا ہے، لیکن 12(2) کا جو پروسیجر ہے کہ کیسے اس کو ڈیل کیا جائے گا یہاں CPC میں مینشن نہیں ہے۔ البتہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات سے یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا میٹر آیا تو پھر باقاعدہ اس کا ریٹن رپلائی مانگا جائے گا، پھر ایشو فریم ہوتے ہیں، پھر
ایویڈنس ہوتی ہے، ایویڈنس پہ پھر کراس بھی ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے ایویڈنس ہوتی ہے، پھر کراس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ججمنٹ آتی ہے۔ یہ اس کا پروسیجر، لیکن کورٹ کو یہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ یہ پروسیس اڈاپٹ کریں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ صرف وہاں سے ریٹن رپلائی مانگ لیتے ہیں، اسی پہ آرگومنٹس کرا کر وہاں اس کا فیصلہ دے دیتے ہیں۔ اٹ از اپ ٹو دی کورٹ کہ whether court should adopt the proper procedure just like a suit, or whether he can decide it after obtaining the written reply, then he can decide it۔ اب آ جاتے ہیں اس پہ کہ وہاں جورسڈکشن کا میٹر آ گیا، اب پروسیجر کا آ گیا، اب لمیٹیشن اس کی کیا ہے۔ تو قانون لمیٹیشن ایکٹ میں 12(2) کی اپلیکیشن کی کوئی لمیٹیشن مقرر نہیں ہے۔ البتہ لمیٹیشن ایکٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں آرٹیکل 181 ہے، جس کے تحت ہے کہ اگر کہیں پہ کسی بھی چیز کی لمیٹیشن موجود نہ ہو تو آرٹیکل 181 کے تحت 3 سال اس کی لمیٹیشن ہوگی۔ تو 12(2) کی لمیٹیشن ہے کہ when he comes to know، جب اس کو نالج ہوا اس ڈگری اور ججمنٹ کا، پھر اس کے بعد یہ 3 سال کی اس کی لمیٹیشن ہے کہ وہ علم ہونے کے بعد 3 سال کے اندر اندر یہ اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے۔ تو اب اس کا پروسیجر آ گیا، ڈیفائن بھی آپ کو کر دیا کہ فراڈ، مس ریپریزنٹیشن اور وانٹ آف جورسڈکشن یہ 3 ایلیمنٹ ہیں، اس کی بنیاد پر 12(2) CPC کی اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے۔ اور اب یہ بھی بتا دیا کہ پروسیجر اس کا کیا ہوگا اور کس کورٹ کو جورسڈکشن ہوگی۔ تو وہ میں نے عرض کیا کہ جس کورٹ سے یہ ڈگری ہوا ہے، چاہے وہ ایڈیشنل کورٹ سے ہوا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ سے ہوا ہے، جہاں سے یہ ڈگری ہوا، چاہے سپریم کورٹ سے ہو، سول کورٹ سے ہو، اسی کورٹ میں 12(2) CPC کے تحت اپلیکیشن سبمٹ کرائی جائے گی۔ اور آگے لمیٹیشن وہ بھی میں نے عرض کر دیا۔ آئی ہوپ یو ہیو آنسر دی کوشچن، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ یہ بات اگر آپ کو اچھی لگی، معلومات اچھی لگیں، تو یہ آپ آگے دوسروں کو بھی شیئر کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔